رات والے حبشی کی جگہ ایک اور شخص ہمارا پہرا دے رہا تھا۔ میں نے اس سے شیخ عاصم کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اندازہ ہوا کہ وہ انگریزی سے نابلد ہے۔ میں نے اشارہ کنایے میں اسے بتایا کہ بچہ کل سے بھوکا ہے اور رو رو کر ہلکان ہو رہا ہے، وہ اس کے لیے کھانے کو کچھ لا دے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں کچھ دیر صبر کرنے کے لیے کہا۔ وہ تانبے کی رنگت والا ایک اجڑ بدو نظر آتا تھا۔ دوپہر تک صورتحال میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ بچے کا بھوک سے برا حال تھا۔ وہ بے قرار ہو کر غزالہ کے سینے سے چمٹنے لگتا تھا۔ ایسے میں غزالہ کا چہرہ حیا سے سرخ نظر آنے لگتا تھا۔ گرمی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک ایک شور نے ہمیں چونکا دیا۔ یہ شور اس بندی خانے کے صدر دروازے کی طرف سے بلند ہوا تھا۔ شور میں ایک نسوانی آواز سب سے بلند تھی۔ یہ نسوانی آواز دلکش ہونے کے باوجود بجلی کی سی کڑک اور تپش رکھتی تھی۔ مجھے پہچاننے میں ایک لمحے کی دیر نہیں لگی۔ یہ اس قبیلے کی سرغنہ شاری کی آواز تھی۔ وہ غیظ و غضب سے پھٹی پڑ رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اس کوٹری کی طرف بڑھنا چاہ رہی ہے جہاں ہم بند ہیں۔ کوئی شخص اسے روکنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ روکنے والے کی آواز میرے لیے نئی نہیں تھی۔ یہ وہی سفید بالوں والا ابو آبان تھا جس کا رشتہ شاری کے ساتھ چچا بھتیجی کا تھا۔ آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ہمارے اور شاری کے درمیان دیوار بنا ہوا تھا۔ دونوں مقامی زبان بول رہے تھے، لہٰذا ہمارے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ پھر ایک دم شور و غل کی آوازیں ہمارے نزدیک آ گئیں۔ غزالہ سہم کر میرے قریب آن کھڑی ہوئی۔ بچہ اس کی باہوں میں تھا۔ مشرقی دیوار والی کھڑکی کے سامنے ایک بھونچال سا آ گیا۔ میں نے شاری کو دیکھا۔ وہ سیاہ لباس میں تھی۔ لمبے ریشمی بال کھلے تھے۔ اس کا گندمی چہرہ لال بھبو کا ہو رہا تھا۔ آنکھیں یاقوت کے ان سرخ پتھروں کی طرح چمک رہی تھی جو ایک ہار کی صورت اس کے گلے میں آویزہ تھے۔ اس نے بھوکی شیرنی کی طرح میری آنکھوں میں جھانکا اور چلائی، میں تم سب کو ذلت کی موت مار دوں گی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں جدید پسٹل ہے۔ یہ لیڈیز پسٹل تھا اور شاری نے اسے بڑے ماہرانہ انداز میں تھام رکھا تھا۔ اچانک ابو آبان نمودار ہوا۔ اس نے شاری کا پسٹل والا ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھا دیا اور پھر اسے دھکیل کر واپس لے گیا۔ چچا بھتیجی کی بحث و تکرار مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ اسی اثنا میں پسٹل کا ایک فائر بھی ہوا۔ غالباً یہ گولی ہوا میں چلی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یہ شور و غل ہم سے ایک فاصلے پر چلا گیا۔ ابو آبان اپنی شعلہ مزاج بھتیجی کو ایک بار پھر قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اسے ہم سے دور لے گیا تھا۔ چند منٹ بعد ہمیں حبشی پہرے دار کی صورت نظر آئی۔ اس نے ہمیں اپنا نام الماجد بتایا تھا اور اس کا شمار سردار شماس کے خاص غلاموں میں ہوتا تھا۔ وہ سردار شماس کا ذاتی ملازم بھی تھا۔ اس نے کہا، تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم دونوں اس وقت زندہ سلامت اس کوٹری میں موجود ہو، ورنہ سردار شاری کا تو ارادہ یہی تھا کہ سوبالو کی لاش کے ساتھ آج تم دونوں کی لاشیں بھی صحرا کی ریت میں دفن ہو جاتی۔ تمہاری جان بچانے میں ابو آبان نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ صرف وہی ہے جو غضبناک شاری کے سامنے ٹھہرنے کی جرات کر سکتا ہے۔ بہرحال تم اس خوش فہمی کا شکار نہ ہونا کہ تمہاری خطائیں معاف ہو گئی ہیں۔ تم بدستور مجرم ہو اور تمہیں ہلکی یا سخت سزا بھی ضرور ملے گی۔ فی الوقت صرف اتنا ہوا ہے کہ تم ایک اچانک موت سے بچ گئے ہو۔ کچھ اندازہ ہے تمہیں کہ کس قسم کی سزا ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ سزاؤں کی بہت سی اقسام ہیں۔ شاری نت نئی سزائیں تجویز کرنے کی ماہر ہے۔ اس بارے میں تم بالکل بے فکر رہو۔ کیا یہاں جرگہ یا عدالت قسم کی کوئی چیز نہیں؟ عدالت، جرگہ، قاضی، سب کچھ شاری ہے۔ وہ جتنی حسین ہے نا، اس سے بڑھ کر سنگ دل ہے، اور جتنی سنگ دل ہے اس سے بڑھ کر حسین ہے۔ شاری کا ذکر کرتے ہوئے پہرے دار کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ جاتی تھی، جیسے وہ خود بھی شاری کے حسن کا پرستار ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں کھانا فراہم کر دیا گیا۔ بچے کے لیے بکری کا دودھ بھی تھا۔ کھانے میں گندم کی روٹی، زیتون کا تیل اور کوئی مقامی سبزی تھی جس میں تلے ہوئے گوشت کے ٹکڑے ڈالے گئے تھے۔ شام تک حبشی پہرے دار الماجد سے بار بار ہم شیخ عاصم کے بارے میں دریافت کرتے رہے۔ وہ ہر بار یہی جواب دیتا کہ مفرور کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ الجھن ہمیں صورتحال تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شیخ اس لقودق ویرانے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کا پسٹل اسی وقت گر گیا تھا جب شرابی بندر اس سے گتھم گتھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسے میں قبیلے کے گھڑ سواروں سے کہاں تک محفوظ رہ سکتا تھا؟ ایک اندیشہ میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ کہیں غضبناک بدگمانوں سے قتل ہی نہ کر ڈالا ہو۔ اندھیرا پھیلتے ہی بستی میں چراغ جل اٹھے۔
ان چراغوں اور مشلوں میں زیادہ تر چربی کا تیل استعمال کیا جاتا تھا، لہٰذا ہلکی ہلکی بو پھیل جاتی تھی۔ کل ہمیں یہ بو زیادہ محسوس ہوئی تھی، لیکن آج ایسا نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر ہمیں چند روز یہاں رہنا پڑا تو یہ بو بالکل محسوس نہیں ہوگی۔ انسان عجیب سے عجیب ماحول کو کتنی جلدی اپنا لیتا ہے۔ اس کا تجربہ میں بارہا کر چکا ہوں۔ اگلے 3 روز تک صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ ہم اسی کوٹری میں بند رہے۔ کوٹری کا ایک چھوٹا دروازہ سرنگ نما راستے میں کھلتا تھا۔ اس 10-12 گز لمبی سرنگ سے گزر کر ہم ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو جاتے تھے۔ اسے اس بندی خانے کا غسل خانہ کہا جا سکتا تھا۔ یہاں مٹی کا لوٹا اور لکڑی کا ایک ٹب نما برتن بھی رکھا گیا تھا۔ ٹب کے پیندے میں اکثر تھوڑا بہت پانی بھی نظر آ جاتا تھا۔ بچہ غزالہ سے مانوس ہو چکا تھا اور ہر وقت اس سے چمٹا رہتا تھا۔ میں اور غزالہ آپس میں بہت کم بات کرتے تھے۔ اگر بات ہوتی بھی تھی تو وہ عاصم کے بارے میں ہوتی تھی۔ یہ چوتھی رات کا واقعہ ہے۔ الماجد رائفل بدست کوٹری میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ 2 اور مسلح محافظ تھے۔ ایک کے ہاتھ میں 7mm رائفل اور دوسرے کے ہاتھ میں ایک ہتھیار نیزہ نما تھا۔ وہ میری طرف سے بالکل چوکس نظر آتے تھے۔ الماجد نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تمہارے ہاتھ باندھ کر تمہیں سردار شاری کے حضور پیش کرنے کا حکم ہے۔ میں نے دیکھا نیزہ بردار پہرے دار کے ہاتھ میں اونٹ کے بالوں سے بٹی ہوئی رسی نظر آ رہی تھی۔ الماجد کے اشارے پر وہ شخص میرے ہاتھ باندھنے کے لیے آگے بڑھا۔ یہ موقع مزاحمت کے لیے بہترین تھا، لیکن میرے ساتھ غزالہ بھی تھی۔ میں اس کی اور بچے کی زندگی کے لیے معمولی سا رسک بھی نہیں لے سکتا تھا۔ 2 رائفلیں میری طرف اٹھی ہوئی تھیں اور سیکنڈ کے 10ویں حصے میں ہم پر گولیوں کی بوچھار ہو سکتی تھی۔ الماجد کے کہنے پر میں نے مضبوطی سے اپنے ہاتھ پشت پر بندھوا لیے۔ مجھے گن پوائنٹ پر کوٹری سے باہر نکالا گیا۔ خدا تم پر رحم کرے، الماجد زیر لب بڑبڑایا۔ غزالہ بھی جان چکی تھی کہ میرے لیے آزمائش کی گھڑی آ گئی ہے۔ ظاہر ہے شاری نے مجھے طلب کیا تھا تو گپ شپ کرنے کے لیے تو بلایا نہیں تھا۔ وہ مجھے آڑے ہاتھوں لینے والی تھی، اور یہ بھی بعید نہیں تھا کہ مجھے واپس آنا نصیب ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ غزالہ کی حسین آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ مجھے یہ آنسو اچھے لگے، شاید اس لیے کہ یہ صرف اور صرف میرے واسطے تھے۔ ان میں عاصم کا عمل دخل نہیں تھا۔ میں باہر نکلنے لگا تو غزالہ نے بے اختیار میرا بازو تھام لیا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن اس کے ہونٹ تھرا کر رہ گئے۔ پھر وہ الماجد سے مخاطب ہوئی، میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ ہمیں وہی کچھ کرنا ہے جس کا ہمیں حکم ملا ہے، ماجد نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تمہاری سردار کے سامنے وضاحت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بے قصور ہے۔ انہوں نے صرف میرے کہنے پر میرے شوہر کی جان بچانے کے لیے گولی چلائی تھی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ایک جانور کو زخمی یا ہلاک کرنے کی کوشش کا ایسا نتیجہ نکل آئے گا۔ میں نے اردو میں غزالہ کو سمجھایا کہ وہ جذباتی پن کا مظاہرہ نہ کرے۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتی وہ میں خود بھی کہہ سکتا ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں کے غم و غصے کا بڑا ریلا گزر چکا ہے، اب زیادہ سے زیادہ وہ مار پیٹ ہی کر لیں گے۔ وہ سسک پڑی۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں گڑ گئیں۔ ہاں، یہ وہی لمحہ تھا جب وہ غزالہ شیخ نہیں صرف غزالہ ہوتی تھی، اور میں جہانی استاد نہیں صرف شاہ جہان ہوتا تھا، اور ہمارے قدم جلکوٹ کی زمین پر ہوتے تھے۔ ہمارے ارد گرد باغ لہلہاتے تھے اور ہمارے سروں پر ایک نیلا مہرباں آسماں ہوتا تھا۔ مگر لمحہ تو لمحہ ہی ہوتا ہے، گزر جاتا ہے۔ اس بار بھی یہ لمحہ گزر گیا۔ شاہ جہان، اپنا خیال رکھیے گا۔ کوشش کروں گا، حالانکہ میری اکثر کوششیں کامیاب نہیں ہوتی۔ الماجد اور اس کا ساتھی پہرے دار مجھے گن پوائنٹ پر باہر لے گئے۔ اندھیرا پھیل چکا تھا، اس کے باوجود آج فضا میں دھوپ کی سی حرارت تھی۔ ہوا بالکل تھمی ہوئی تھی، کہیں کوئی پتا بھی جنبش کرتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہم ایک خمدار گلی سے گزرے۔ دونوں طرف سفید سفید دیواروں والے کچے پکے مکان تھے۔ کھجور اور تاڑ کے لمبے درختوں کے نیچے اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں بکریاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ طاقدانوں میں چراغ روشن تھے اور گھر کے بیرونی دروازوں پر مشعلیں بھی نظر آتی تھیں۔ یہ چراغ اور مشعلیں روشنی کے ذریعے تھے، تاہم یہ گرمی میں بھی اپنا حصہ ڈال رہے تھے۔ جسم سے پسینہ دھاروں کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ ہم اسی مکان میں پہنچے جہاں غضبناک شاری سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ آج مکان کا وسیع احاطہ خالی تھا۔ ہم اندرونی حصے میں پہنچے۔
یہ بظاہر کچا پکا مکان اندر سے کسی محل کی طرح آراستہ تھا۔ کئی کمروں میں قالین بچھے تھے، دیواروں پر غالیچے نظر آ رہے تھے جن پر باغات اور چشموں کی تصاویر تھیں۔ ایک بڑے کمرے کا فرش شفاف پتھروں سے پختہ کیا گیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ کمرہ کسی جدید کوٹھی کے ڈرائنگ روم کے مانند سجا ہوا ہے۔ یہاں بیت کی خوبصورت نشستیں موجود تھیں۔ ایک الماری میں بہت سی کتابیں سجی ہوئی تھیں۔ یہ انگلش، عربی اور فارسی کی کتب تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سجاوٹ میں قبائلی ٹچ بھی موجود تھا۔ جانوروں کے سروں کی ٹرافیاں، رائفلیں، کلہاڑیاں اور تلواریں وغیرہ بھی دیواروں پر آویزاں تھیں۔ اندرونی کمروں میں آ کر دوسرا پہرے دار علیحدہ ہو گیا۔ اب صرف تنومند حبشی الماجد میرے ساتھ تھا۔ ایک ساگوانی دروازے سے گزر کر اور ایک مخملی پردہ ہٹا کر ہم ایک کشادہ کمرے میں پہنچے۔ اس کمرے کی چھت خیمے کی طرح مخروطی تھی۔ حقیقت میں یہ کمرہ ہی تھا، لیکن دیکھنے میں خیمہ نظر آتا تھا۔ ویسا ہی روشن دان، ویسا ہی دروازہ، درمیان میں 2 بانس نما خوبصورت ستون بھی گڑے ہوئے تھے۔ فرش پر قالین بچھا تھا اور گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی 2 چیزوں نے مجھے سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک تو زعفران و عنبر کی مدھر خوشبو تھی، دوسری وہ پری جمال، آہو چشم حسینہ تھی جسے شاری کہا جاتا تھا، اور جو اپنے باپ کی بیماری کے بعد سرداری کے سارے فرائض سنبھالے ہوئے تھی۔ وہ ایک 3 فٹ بلند چوکی پر بڑی تمکنت سے بیٹھی تھی اور جام پر جام چڑھا رہی تھی۔ 2 کنیزیں اس کے عقب میں دست بستہ کھڑی تھیں۔ ایک خوبرو لڑکا جس کی عمر بمشکل 10 سال تھی، ساقی گرے کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر شاری کی سرخ آنکھوں کی سرخی کچھ اور بڑھ گئی۔ اس نے شاہانہ انداز میں تالی بجائی۔ یقیناً یہ برخاست کا اشارہ تھا۔ دونوں کنیزیں اور لڑکا خیمے نما کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے فوراً بعد ایک جلاد نما تنومند حبشی اندر داخل ہوا۔ جو ہی وہ اندر آیا، مجھے اپنے قدموں سے کوئی چیز لپٹتی محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا، یہ ایک مضبوط رسی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتا، مجھے شدید جھٹکا لگا اور آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچ گئے۔ چند لمحے بعد حواس بحال ہوئے تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں کمرے کی مخروطی چھت سے الٹا لٹک رہا ہوں۔ فربا اندام حبشی کی چابک دستی نے مجھے حیران کر دیا۔ شاید وہ کوئی پیشہ ور جلاد تھا۔ اس نے چھت کے آہنی کنڈے میں جھولتی ہوئی رسی کو بڑی پھرتی سے پھندے کی صورت میرے پاؤں میں ڈالا اور پھر دوسرا سرا کھینچ کر مجھے ہوا میں معلق کر دیا تھا۔ شاری کے اشارے پر فربا اندام حبشی نے رسی کے دوسرے سرے کو دیوار میں گڑی ہوئی ایک آہنی کھوٹی کے ساتھ گرا دی اور کورنش بجا لا کر باہر نکل گیا۔ اب خیمہ نما کمرے میں شاری، الماجد اور میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ میرا سارا خون سر میں جمع ہو گیا تھا اور ٹخنے رسی کی گرفت میں شدید کھچاؤ کا شکار تھے۔ شاری نے مقامی زبان میں الماجد سے کچھ کہا اور اس نے اپنی پیٹی سے خنجر نکال کر میری قمیض چاک کی اور میرے بدن سے علیحدہ کر دی۔ اس کے بعد میرے ہاتھوں کی رسی بھی کاٹ دی گئی۔ میرے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ سر زمین سے قریباً 4 فٹ بلند تھا۔ کمر اور ٹانگوں میں شدید کھچاؤ پیدا ہو رہا تھا۔ میری اذیت کو 2 آشتہ کرنے کے لیے شاری نے الماجد کو ایک نیا حکم جاری کیا۔ الماجد نے اس حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک گوشے سے موٹی کڑیوں والی ایک آہنی زنجیر اٹھائی اور اسے میری گردن کے گرد 2 بل دے کر باندھ دیا۔ زنجیر کی لمبائی بمشکل 4 فٹ ہوگی، لیکن اس کا وزن کسی بھی طرح 15-20 سیر سے کم نہیں تھا۔ جسم جو پہلے سے ہی شدید کھچاؤ کا شکار تھا، کمان کے چلے کی طرح تن گیا۔ مجھے یوں لگنے لگا کہ ٹانگیں بالائی دھڑ سے علیحدہ ہو جائیں گی یا کمر درمیان سے ٹوٹ جائے گی۔ یہ اذیت میرے لیے انوکھی اور ناقابل بیان تھی۔ مجھے اذیت کے شکنجے میں کس کر شاری بالکل غافل نظر آنے لگی، جیسے اسے مجھ سے اور میری حالت سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ اس کے بال منتشر تھے اور چہرہ کثرت شراب نوشی سے تمتما رہا تھا۔ الماجد اس سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے شاری کے قریب پڑے ساغر و منہ دور ہٹانے کی کوشش کی، لیکن شاری نے اسے جھڑک دیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شاری کو کثرت شراب نوشی سے منع کر رہا ہے، جبکہ وہ اسے بتا رہی ہے کہ اس کا سینہ غم کی شدت سے پھٹ رہا ہے اور وہ شراب نوشی نہ کرے تو اور کیا کرے۔ میں نے ایک اور خاص بات بھی نوٹ کی۔ ملازمین کے سامنے شاری کے ساتھ الماجد کا رویہ بہت مؤدب اور محتاط تھا، لیکن اب تنہائی میں وہ اس کے ساتھ بہت بے تکلفی سے بات کر رہا تھا۔ یہ بے تکلفی زیادہ نمایاں تو نہیں تھی، لیکن ادنا غلام الماجد کی حیثیت سے میل نہیں کھاتی تھی۔ شاری منقش چوکی پر بیٹھی تھی اور الماجد قالین پر تھا۔ شاری کی نگاہوں میں الماجد کے لیے بیزاری اور غصہ تھا۔
جبکہ الماجد کی نگاہوں میں شاری کے لیے عقیدت اور محبت تھی۔ شاری کو دیکھ کر الماجد کی نگاہوں میں جو والہانہ پن پیدا ہوتا تھا وہ بڑا واضح تھا۔ چوکی سے اترنے کے لیے شاری حرکت میں آئی تو الماجد نے جلدی سے اس کے سنہری جوتوں کو بوسہ دیا اور انہیں شاری کے پاؤں کے قریب رکھ دیا۔ شاری نے چہرے پر ناگواری کی شکن لیے ہوئے جوتے پہنے اور میرے قریب چلی آئی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ شاری کے ہاتھ میں وہی کوڑا تھا جو بستی میں داخل ہونے کے فوراً بعد میرے جسم پر برسا تھا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ شاری نے سنہری جوتی کی ٹھوکر میرے سر پہ رسید کی اور بولی، بدبخت، تو نے میرا دل ویران کیا ہے۔ میرے بس میں ہو تو تجھے کئی بار موت کی سزا دوں۔ وہ انگلش میں گویا ہوئی تھی۔ اس کا تلفظ درست اور لہجہ تعلیم یافتہ لوگوں جیسا تھا۔ میں نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ ایک صحرائی لڑکی پڑھ لکھ کر بھی بدو کی بدو ہی رہی۔ اس نے تڑاق سے ایک کوڑا میری کمر پر رسید کیا اور بولی، ہاں میں بدو ہوں، لیکن تم نے ابھی میرے بدو پن کا اشر اشیر بھی نہیں دیکھا۔ میں تمہیں زندہ درگور نہ کر دوں تو میرا نام شاری نہیں اور میں سردار شماس کی بیٹی نہیں۔ اس کی آواز بہک رہی تھی۔ اس نے شراب سرخ کا ایک اور جام چڑھایا اور غرائی، تم دنیا کے بدقسمت ترین انسان ہو۔ تمہارے ہاتھوں سوبالو کی جان گئی ہے۔ اب تمہیں میرے ہاتھوں مرنا پڑے گا اور بڑی بری موت مرنا پڑے گا تمہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیا تمہارا سوبالو واپس آ جائے گا؟ نہیں، میرے دل کو سکون مل جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہارے سوبالو کی روح بے چین ہو جائے۔ تم جانتی ہو تم میرے ساتھ ناانصافی کرو گی۔ اگر تم قدرت پر یقین رکھتی ہو تو پھر تمہیں اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ ناانصافی کا بوجھ کسی نہ کسی پر تو پڑتا ہی ہے۔ مجھے لیکچر دینے کی کوشش نہ کرو۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ تمہارے ہاتھوں خون ہوا ہے اور مجھے تم سے اس خون کا حساب لینا ہے۔ میں روحوں پر یقین نہیں رکھتی، اور اگر رکھتی بھی ہوتی تو پھر سوبالو کی روح کو سکون دینے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ تمہیں کوڑے مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا۔ اس نے تابڑ توڑ کئی کوڑے میرے اوریا جسم پر برسائے۔ مجھے اپنے سینے اور پیٹ پر خون کی سرخ دھاریاں سی نظر آنے لگی۔ کھچاؤ کے ساتھ ساتھ جلن کی اذیت بھی انتہا کو پہنچ گئی۔ شاری نے کوڑا ایک طرف پھینکا اور دوبارہ منقش چوکی پر جا بیٹھی۔ اس کا شباب غصے کے ملاب سے دو آتشا ہو گیا تھا۔ گال انگاروں کے مانند دہک رہے تھے اور سینہ دھوکنی کی طرح پھول پہ چک رہا تھا۔ وہ واقعی حسین تھی۔ اس کی گردن پر زخم کا ایک پرانا نشان چاند کے دھبے کی طرح نظر آتا تھا۔ جو ہی وہ چوکی پر بیٹھی، الماجد نے گھٹنوں کے بل جھک کر بڑی محبت اور ملائمت سے اس کی سنہری جوتی اتار لی، اس کے تلووں کو بوسہ دیا اور بڑے احترام سے ایک طرف رکھ دیا۔ الماجد کے اس اظہار عقیدت پر خوش ہونے کے بجائے شاری کی تیوریاں کچھ اور چڑھ گئیں۔ اس نے چڑچڑے انداز میں الماجد سے کچھ کہا اور انگلی سے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یقیناً وہ اسے باہر جانے کا کہہ رہی تھی۔ الماجد نے آرزوؤں اور حسرتوں سے بھرپور ایک والہانہ نگاہ شاری کے سراپے پر ڈالی اور پھر رکوع کے بل جھک کر اسے تعظیم پیش کی اور الٹے قدموں چل کر باہر نکل گیا۔ اب میں اور شاری اس خیمہ نما کمرے میں تنہا تھے۔ شمعدان میں مومی شمعیں بڑی خاموشی سے جل رہی تھیں اور اسی خاموشی سے میری قوت برداشت بھی جلتی جا رہی تھی۔ شاری بڑے اطمینان سے شغل مینوشی میں مصروف ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر میری طرف سے بالکل غافل نظر آنے لگی تھی۔ غالباً اسے یقین تھا کہ بہت جلد میری قوت برداشت جواب دے جائے گی اور میں جاں بخشی کے لیے اس کی منت سماجت کرنے لگوں گا۔ وہ جہانی استاد کی برداشت کا امتحان لے رہی تھی اور جہانی استاد یہ امتحان دینے کو پوری طرح تیار تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے جسم کے ہر مسام سے پسینہ بہنے لگا ہے۔ کھچاؤ کی اذیت سے رگ رگ ٹوٹ رہی تھی۔ جس جگہ میں الٹا لٹکا تھا وہاں قالین پر میرا پسینہ مسلسل گر رہا تھا۔ صورتحال تکلیف دہ تھی، لیکن آہ بھرنا یا شاری سے رحم مانگنا مجھے کسی طور قبول نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ تکلیف انتہا سے گزرتی اور میں بے ہوش ہو جاتا۔ ایسے مرحلوں سے میں اس سے پہلے بھی گزر چکا تھا۔ کمرے کے اندر ہی ایک طرف چھوٹا سا حوض بنا ہوا تھا۔ اس حوض کی گہرائی 3 فٹ کے قریب تھی۔ اس ٹب نما حوض میں ایک شخص بآسانی لیٹ سکتا تھا۔ ایک ایسی صحرائی بستی میں جہاں پینے کو 2 گھونٹ پانی بھی بڑی مشکل سے ملتا تھا، حوض کی موجودگی بہت بڑی عیاشی ہی کہلائی جا سکتی تھی۔ نشہ جب تیز ہوا تو شاری جھومتی ہوئی اٹھی اور کمرے کے کونے سے
چاندی کی ایک خوبصورت زنجیر اٹھا کر لائی۔ اس زنجیر کے ایک سرے پر چرمی پٹا بھی تھا۔ دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ شاری کے پالتو بندر کا پٹا رہا ہوگا۔ وہ زنجیر ہاتھ میں پکڑ کر اس انداز سے چلنے لگی جیسے دوسرے سرے پر اس کا پالتو بندر موجود ہو۔ گاہے گاہے وہ نقرے زنجیر کو اس انداز سے جھٹکتی جیسے بندر کو چھلانگ لگانے یا قلع بازی کھانے پر اکسا رہی ہو۔ کبھی منہ سے پچ پچ کی آواز نکالتی، کبھی مقامی زبان میں بڑبڑانے لگتی۔ وہ بالکل نشے میں دھت ہو رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے جھلا کر زنجیر دور پھینک دی۔ اس کی بدمست نگاہ کوڑا تلاش نہ کر سکی۔ وہ خالی ہاتھی مجھ پر پل پڑی۔ اس کے گھونسے میرے پیٹ اور سینے کو دھڑا دھڑ کوٹنے لگے۔ اس کی ٹھوکر بار بار میرے سر کا مزاج پوچھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہانپ گئی۔ اس کا سینہ مد و جزر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پسینے کی دھاریں خوبصورت چہرے سے پھسل کر گردن پر رواں دواں تھیں۔ وہ چند لمحے مجھے خونی نظروں سے گھورتی رہی۔ پھر اس نے ربن کھول کر اپنے لمبے سیاہ بال آزاد کر دیے، اپنا کرتا اتار دیا۔ اب اس کے بالائی جسم پر ایک مختصر زنانہ لباس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ جھومتی ہوئی اٹھی اور شفاف پانی کے حوض میں جا گری۔ گردن تک خود کو پانی میں ڈبو کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس خوشبودار کمرے کی طرح یقیناً یہ پانی بھی معطر تھا۔ شاری کا جسم پانی میں ڈوب کر ہلکورے لینے لگا۔ وہ ساکت تھی، مگر گمان ہوتا تھا جیسے وہ رقص کر رہی ہے۔ وہ گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے کافی دیر حوض میں لیٹی رہی۔ پھر شاید اسے نشے میں کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے حوض کے اندر سے ہی ہاتھ آگے بڑھا کر شراب کی بلوری سراہی اپنی طرف کھسکائی، ایک جام بھرا اور گٹاگٹ چڑھا گئی۔ 4-5 منٹ بعد نشہ تیز ہوا تو اس نے ایک اور بڑا سا جام خالی کر لیا۔ اب ایک بار پھر وہ پوری ترنگ میں تھی۔ وہ مجھے مخاطب کر کے بہکی ہوئی آواز میں بولی، تم چیخو گے؟ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ تم چیخو گے۔ اگر نہیں چیخو گے تو میں تمہیں یہاں حشر تک لٹکائے رکھوں گی۔ تمہاری مردانگی کی ایسی کی تیسی۔ تم بھی 1 گھنٹے میں میرے تلوے نہ چاٹنے لگو تو میرا نام شاری نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں ابھی سے اپنے لیے کوئی اچھا سا نام سوچ لینا چاہیے۔ سینس آف ہیومر دکھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہارے جیسے کئی بڑے ہیروز کا ہیروپن میں نے ناک کے راستے نکال دیا ہے۔ اگر یقین نہیں تو ابوظہبی کے سینٹرل کالج سے جا کر پوچھ لو، وہاں تمہیں ایسی کئی کہانیاں سننے کو مل جائیں گی۔ ویسے بائی دا وے، تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ میں اس حالت میں تمہارے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ میرا خیال ہے کہ تم انڈین ہو۔ اگر انڈین ہو تو پھر مجھے دوسرے انڈین کی ناک کی ہڈی توڑ کر اور آنکھیں پھوڑ کر بڑی خوشی ہوگی۔ پہلا انڈین کون تھا؟ تھا ایک حرامی، میرے ساتھ سینٹرل کالج میں پڑھتا تھا۔ اس نے مجھے گھورا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بدو ہونے کا طعنہ بھی دیا تھا۔ میں نے اسے بدو بن کر دکھا دیا۔ چند روز کے بعد کچھ نامعلوم لوگ اسے ہاسٹل سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ اگلی صبح وہ ایک چوک پر برہنا پڑا تھا۔ وہ نابینا ہو چکا تھا، اور تمہیں پتہ ہی ہوگا نا، نابینا کسی کو نہیں گھور سکتا۔ وہ مسلسل بہکی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ اس کا نشہ تیز تر ہو رہا تھا۔ کمرے سے باہر خاموشی تھی، بس کبھی کبھار کسی اونٹ کے بلبلانے یا بکری کے میمیانے کی دور افتادہ صدا سنائی دے جاتی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانا شروع ہو گیا۔ سر کی طرف خون کا دباؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ لگتا تھا ابھی کوئی شریان پھٹ جائے گی۔ شاری کی بھررائی ہوئی آواز مجھے کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بالکل مخمور ہو رہی تھی۔ شاید اب اسے خود بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ نشہ اس کے حواس کو مختل کر رہا ہے۔ اس نے مناسب سمجھا کہ حوض سے باہر آ جائے۔ اس نے اندھوں کی طرح ٹٹول کر حوض کا کنارہ پکڑا اور باہر آنے کی کوشش کی۔ اسی دوران میں اس کا پاؤں بری طرح پھسلا اور وہ جھپاک سے پھر سے حوض میں جا گری۔ گرتے ہوئے اس کا سر پرشور آواز سے حوض کے کنارے سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل حوض میں جا گری۔ میں نے بمشکل گردن موڑ کر حوض کے اندر دیکھا اور مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ لڑکی کی ٹانگیں اور بازو بے حرکت نظر آ رہے تھے۔ اس کا منہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، نچلا دھڑ بھی پانی میں تھا، صرف پشت کا تھوڑا سا حصہ پانی سے باہر دکھائی دے رہا تھا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ اگر وہ واقعی بے ہوش ہو چکی تھی تو پھر یہ 3 فٹ گہرا
مختصر سا حوض اس کے لیے بحر الکاہل سے بڑھ کر عمیق اور جان لیوا تھا۔ 2-3 منٹ کے اندر اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر سکتی تھی۔ میں نے تیزی سے سوچا، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا۔ میں چھت سے الٹا لٹکا تھا اور قریباً بے بس تھا۔ میں زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا تھا کہ شاری کی کنیزوں اور اس کے پہرے داروں کو آوازیں دوں۔ میں نے انہیں پکارنا شروع کر دیا، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ بچاؤ! لڑکی ڈوب رہی ہے! میں حلق پھاڑ کر چیخ رہا تھا۔ میری چیخوں پکار کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ شاید میری آواز باہر تک پہنچ نہیں رہی تھی، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آواز تو باہر تک جا رہی ہو لیکن اس پر کان نہ دھرے جا رہے ہوں۔ میں چھت سے الٹا لٹکا ہوا تھا اور ایک ہنٹر بردار آفت زادی کے قبضے میں تھا۔ پہرے دار میری چیخوں پکار کو معمول کی کارروائی سمجھ سکتے تھے۔ میں نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا۔ میری سمجھ میں ایک ہی بات آئی، مجھ سے 8-10 فٹ کے فاصلے پر 2 فٹ اونچا شمعدان موجود تھا۔ میرے ہاتھ اس شمعدان تک پہنچ جاتے تو بہتری کی صورت نکل سکتی تھی۔ میں نے الٹے لٹکے اپنے جسم کو جھلانا شروع کر دیا۔ انداز وہی تھا جو بچہ جھولا لیتے ہوئے اپنی رفتار بڑھانے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں خود کو جھلانے میں کامیاب ہو گیا۔ پہلے میرے جسم نے 4-5 فٹ تک حرکت کی، پھر یہ حرکت بڑھ کر 8-10 فٹ تک ہو گئی۔ ان سنگین لمحوں میں نے خود کو سرکس کا بازیگر محسوس کیا۔ میں اس کوشش میں تھا کہ میرے ہاتھ کارنس پر رکھے شمعدان تک پہنچ جائیں۔ اپنی 4تھی-5ویں کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اب شمعدان میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے کوشش کر کے اپنا بالائی دھڑ اوپر اٹھایا۔ 2 فٹ اونچے شمعدان کی شمع اس رسی سے چھونے لگی جس کے سہارے میں الٹا لٹک رہا تھا۔ رسی جلنے لگی۔ میری نگاہ ٹب نما حوض میں تھی۔ میں صاف دیکھ سکتا تھا کہ اس صحرائی قبیلے کی شعلہ صفت سردار بے بسی کی موت مر رہی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر پہرے داروں کو پکارا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اون کی رسی تیزی سے جل رہی تھی۔ میں کسی بھی وقت کندھوں اور پشت کے بل قالین پر گر سکتا تھا۔ میں خود کو اس دھچکے کے لیے تیار کرنے لگا جو زمین بوس ہونے سے مجھے لگنا تھا۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچ گئے۔ میں 4 فٹ کی بلندی سے پشت کے بل گرا تھا۔ شمعدان کی 2 شمعیں اچھل کر دور جا گریں۔ میں نے انہیں پاؤں کی مدد سے بجھایا اور حوض کی طرف لپکا۔ شاری حوض کی تہہ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کھینچ کر باہر نکالا اور قالین پر اوندھا لٹا دیا۔ ڈوبنے والے کے لیے فرسٹ ایڈ کے جتنے بھی طریقے رائج ہیں وہ اگلے 2-3 منٹ میں نے آزما لیے۔ شاری کے پیٹ میں داخل ہونے والا پانی نکل گیا۔ رکی ہوئی سانس بھی بحال ہو گئی۔ وہ گہری بے ہوشی میں تھی۔ اس کا باریک مہین لباس بھیگ کر اس کے بدن سے چپک گیا۔ بالائی جسم پر ویسے ہی برائے نام لباس تھا۔ وہ ابھی ایک خوفناک عذاب سے گزری تھی مگر اس کی خوبصورتی پر اس عذاب نے کوئی خاص اثر نہیں ڈالا تھا۔ مومی شمعوں کی روشنی میں اس کا چہرہ اب بھی دل آویز نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر کی چوٹ دیکھی۔ وہاں سے خون رسنے کے آثار نظر آتے تھے تاہم چوٹ زیادہ شدید نہیں تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور کافی دیر اس کے ہاتھ پاؤں کی مالش کرتا رہا۔ پھر میں نے اسے گود میں اٹھا کر شاندار مسہری پر لٹا دیا۔ رات اب کافی بھیگ چکی تھی۔ ہوا میں خون کی رچ بس گئی تھی۔ شاری کے کپڑے گیلے تھے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑا رہی تھی اور بے چینی کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر اس کے ہونٹوں سے آواز نکلی، سائقہ، سائقہ۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی کسی کنیز کو بلا رہی ہے تاکہ وہ اس کا لباس بدل سکے۔ 3-4 بار سائقہ کا نام لے کر وہ پھر گہرے سانس لینے لگی اور اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ میں نے ایک ریشمی چادر اس کے جسم پر ڈالی اور اس کا گیلا لباس اتار دیا۔ ایک قریبی الماری میں خشک لباس موجود تھا لیکن یہ لباس اسے پہنانا خاصا دشوار عمل تھا، لہٰذا میں نے اس کے جسم کو گرم رکھنے کے لیے ریشمی چادر کے اوپر ایک اونی شال ڈال دی۔ تھوڑی دیر کے بعد شاری کے حواس بحال ہونے لگے۔ اس کی ناک سرخ ہو گئی اور ہونٹوں کا گلابی پن لوٹ آیا۔ پھر اس کی پلکوں میں جنبش ہونے لگی۔ وہ جاگ گئی۔ اس نے اپنی گہری سرخ آنکھوں سے مجھے گھورا۔ اس نے بہت زیادہ پی ہوئی تھی۔ ہوش میں آنے کے باوجود وہ ہوش میں نہیں تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کا سر آگے پیچھے جھول رہا تھا جیسے وہ اپنا توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہی ہو لیکن ناکام ہو رہی ہو۔ اٹھ کر بیٹھنے سے گرم شال اس کے بالائی جسم سے سرک گئی۔ گندمی جلد مومی شمعوں کی روشنی میں کندن کی طرح دمک اٹھی۔ اس نے قدرے حیرت سے اپنے آپ کو دیکھا اور پھر مجھے گھورنے لگی۔ تم بڑے خراب ہو۔ تم نے میرا لباس اتار دیا۔
میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم گریگری پیک ہو۔ میں نے تمہاری فلم دیکھی ہوئی ہے، وہ ٹیلی ویژن فلم بھی دیکھی ہوئی ہے جس میں تم نے کاؤبوائے کے کیریکٹر کیا تھا۔ تم نے گھوڑوں کے ایک تاجر کی خوبصورت بیٹی کو ٹھنڈے جوہر میں ڈوبنے سے بچایا تھا نا، اور پھر آتش دان کے پاس لٹا کر اس کے سارے کپڑے اتار دیے تھے۔ کیا زبردست منظر تھا! وہ اٹھ کر بالکل ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر لڑکھڑا کر بستر پر ہی گر گئی۔ اس کا سراپا کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے تھا۔ وہ بہت کم حجاب محسوس کر رہی تھی۔ شرابیوں کی طرح وہ انگلی نچا کر بولی، تم نے میرے بندر کو قتل کیا۔ کسی اور نے کیا ہوتا نا تو خدا کی قسم آج رات ہی اس کا مقبرہ تعمیر کرا دیتی، لیکن تم تو گریگری پیک ہو۔ اب تمہارا کیا کروں؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں سزا نہیں دوں گی۔ سزا ضرور ملے گی۔ ہاں، یہ ہوگا کہ کم سے کم سزا ہوگی، اور کم سے کم سزا پتہ ہے کیا ہوگی؟ میں تمہیں اپنا بندر بنا کر اپنے پاس رکھ لوں گی۔ عالمی شہرت کا مالک اداکار بندر بن کر میرے پاس رہے گا۔ کہاں ہے وہ سوبالو والی زنجیر؟ وہ زنجیر میرے پاس لا تاکہ میں تمہارے گلے میں اسے پہنا دوں۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ وہ بے حجاب پڑی مجھے گھورتی رہی۔ اس طلسماتی ماحول میں اس کے سراپے سے نظریں چرانا ایک مشکل کام تھا، اور میں یہ کام کر رہا تھا۔ ویسے تم انگریزوں میں اکڑ بہت ہوتی ہے۔ چلو، بندر نہ بنو، لیکن میرے پاس تو رہو، میرے سفید بندر۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ بڑھا کر میری تھوڑی چھونے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس ناکام کوشش کی وجہ سے اس کا توازن بگڑا اور وہ بستر سے الٹ کر قالین پر جا گری۔ سر کے پچھلے حصے سے ٹیسیں اٹھی تھیں، لہٰذا اس کے خوبرو چہرے پر چند ساعتوں کے لیے کرب کے آثار نظر آئے، مگر اس نے قالین سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی، وہیں چت پڑی رہی۔ نشے کی زیادتی کے سبب اسے رہ رہ کر ہچکی سی آ رہی تھی۔ میں نے اسے قالین سے اٹھانے کے لیے اس پر جھکا۔ اس نے امر بیل کی طرح اپنی باہیں میری گردن میں ڈال دیں۔ الکوہل کے بھپکے میرے نتنوں سے ٹکرانے لگے۔ یہ تمہارے بالوں کو کیا ہوا؟ وہ تو اور طرح کے تھے نا، اور تمہارا رنگ بھی ذرا سانولا ہوا ہے۔ کیا بہت دیر پھرتے رہے ہو ریت میں؟ او خدا کی بندی، میں وہ اداکار نہیں۔ تمہارے دماغ کو نشہ چڑھا ہوا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم مجھے الٹا لٹکا کر کوڑے سے پیٹ رہی تھی۔ یہ دیکھو، میرے پنڈے پر تمہارے کوڑوں کے نشان۔ مجھے الو بنا رہے ہو؟ یہ نشان تو عمر شریف کی کلاڑی کے ہیں۔ فلم میکناز گولڈ میں تمہاری لڑائی ہوئی تھی نا عمر شریف سے، اس نے دھڑا دھڑ کلاڑی چڑھائی تھی تمہارے اوپر۔ میں سب جانتی ہوں، مجھ سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ اس کے گلے میں نہایت قیمتی موتیوں کا ہار تھا۔ سیاہ آنکھوں کا کاجل پانی میں غوطہ کھانے سے بہہ گیا تھا اور رخساروں پر پھیل گیا تھا، لیکن یہ سیاہی اس کے حسن کو زیادہ متاثر نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اس سے گردن چھڑانا چاہی تو اس نے مجھے اور زور سے بھینچ لیا۔ نہیں، میں تم کو نہیں جانے دوں گی۔ میں نے ذرا زور لگا کر گردن کو اس کے پنجہ ستم سے آزاد کرایا اور اسے اٹھا کر بستر پر ڈال دیا۔ اس نے ایک بار پھر میرے بازو میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں گاڑ دی۔ دیکھو، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ اگر تم جاؤ گے نا تو میں شور مچاؤں گی، میں رونا شروع کر دوں گی، اور تمہیں پتہ ہے میں کتنی بری آواز میں روتی ہوں، اور کتنی زور سے بھی۔ اس آفت ذاتی نے سیمپل کے طور پر مجھے رو کر دکھایا۔ وہ اپنے دعوے میں سچی تھی۔ اس کا رونا کسی طور پر بھی قابل سماعت نہیں تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری چیخ و پکار پر تو کوئی کمرے میں نہیں آیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس بدبخت کی چیخیں سن کر کئی اطاعت گزار دوڑے چلے آئیں گے۔ میں اس حالت میں اور اس موقع پر کسی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ یہ بدمست بلا جو اتفاق سے حسین بھی تھی اور مجھ پر کسی طرح کا چارج لگا کر مجھے بدترین سزا کا حقدار ٹھہرا سکتی تھی۔ میں اس کے قریب ہی لیٹ گیا۔ اس بدبخت کے دماغ میں نہ جانے کیا سما گیا تھا۔ وہ مجھے مسلسل گریگری پیک کا خطاب دے رہی تھی۔ اس کی انگلیاں میرے بالوں میں تھیں اور حرکت کر رہی تھیں۔ پھر اچانک ہی اسے نیند نے دبوچ لیا۔
اس کے حلق سے خرخراہٹ کی بہت مدھم آواز سنائی دینے لگی۔ وہ سرتاپا قیامت میرے پہلو میں لیٹی تھی۔ اس کے سیاہ بادلوں جیسے بالوں نے پورے تکیے کو چھپا رکھا تھا۔ اس کے خد و خال میں عرب اور یورپ کا حسین امتزاج تھا۔ میں آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اونی شال سے اسے ڈھانپ دیا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی۔ میں نے گھوم پھر کر اچھی طرح اس کمرے کا جائزہ لیا۔ اس خیمہ نما کمرے میں ساگوان کی 2 بڑی بڑی الماریاں بھی تھیں۔ ان الماریوں میں سے ایک کے اندر تو شاری کے زرق پر کپڑے تھے، دوسرے میں کتابیں اور کچھ ڈیکوریشن پیسز تھے۔ اس الماری کے 2 خانے مقفل تھے۔ میں نے ان مقفل خانوں کی تلاشی لی اور ان کی چابیاں ڈھونڈی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد یہ چابیاں مجھے تکیے کے غلاف سے مل گئیں۔ میں نے ایک مقفل خانہ کھولا۔ اس میں جیولری تھی اور قیمتی پتھر تھے، جن میں یاقوت، نیلم، زمرد، ہر طرح کے جواہرات شامل تھے۔ یہ ساری جیولری یقیناً شاری ہی کی ملکیت تھی۔ دوسرے مقفل خانے میں بریٹا پسٹل کا ایک شاندار جوڑا اور ایک 8 mm رائفل کے علاوہ منقش دستوں والے خنجر موجود تھے۔ یہاں 2-3 کتابوں کے علاوہ مجھے ایک ڈائری بھی نظر آئی۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ یہ شاری کی ذاتی ڈائری تھی۔ اس ڈائری میں شاری نے وقتاً فوقتاً اپنی یادداشتیں لکھی تھیں۔ کہیں کہیں تاریخ بھی درج تھی۔ کسی جگہ حساب کتاب جوڑا گیا تھا، کہیں یوں ہی آڑھی ترچھی لکیریں کھینچ کر نقشہ سا بنایا گیا تھا۔ تحریر انگلش میں تھی، لکھائی اچھی نہیں تھی مگر پڑھی جا سکتی تھی۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ڈائری کے صفحات الٹنے شروع کیے اور مجھ پر کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ سب سے پہلا انکشاف تو ان لوگوں کے پیشے کے بارے میں ہوا۔ 4 روز پہلے جب میں نے حبشی الماجد سے اس قبیلے کے ذریعہ معاش کے متعلق پوچھا تھا تو وہ پراسرار انداز میں مسکرا کر چپ ہو گیا تھا۔ آج اس مسکراہٹ کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی۔ ان لوگوں کا پیشہ لوٹ مار تھا۔ بالفاظ دیگر ہم خطرناک صحرائی راہزنوں کے نرغے میں تھے اور شاری ان راہزنوں کی سردار تھی۔ یہ لوگ نہ صرف صحرا سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹتے تھے بلکہ کبھی کبھی صحرا سے دور ہائی وے تک بھی مار کر جاتے تھے۔ تاہم ایک بات تھی، یہ لوگ ابوظہبی کے باشندوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ہمیشہ سے اچھا سلوک کیا جاتا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قبیلے کے اصل سردار شماس نے اہل قبیلہ کو ایسا کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ اس نے ایسا حکم کیوں دے رکھا تھا، اس کی وجہ ڈائری میں تحریر نہیں تھی۔ ڈائری میں ایک جگہ شاری کی بلغارین والدہ سارا کے متعلق بھی معلومات موجود تھی۔ بے شک یہ معلومات ادھوری تھی لیکن ان سے سارا شماس کے کردار پر کچھ نہ کچھ روشنی پڑتی تھی۔ وہ پرکشش اور شاندار شخصیت کی مالک تھی۔ اس کا گھرانہ بلغاریہ کے خوشحال گھرانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ وہ شوقیہ فوٹوگرافر تھی۔ سن 1955 کی بات ہے۔ وہ اپنے بڑے بھائی اور بھائی کے دوست کے ساتھ صحرائے عرب کے سرخ یا ربیع الخالی کی سیاحت کو نکلی تھی۔ اس علاقے سے گزرتے ہوئے ان پر صحرائی قزاقوں نے حملہ کیا۔ چند دیگر افراد کے علاوہ سارا کا بھائی اور بھائی کا دوست بھی مارا گیا۔ حسین و دلکش سارا زندہ گرفتار ہوئی۔ سردار شماس نے اس سے شادی کر لی۔ سردار کی بیوی بننے کے بعد سارا نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور اپنے دل کو سمجھا لیا کہ اب اسے باقی کی زندگی اس صحرا میں انہی لوگوں کے درمیان گزارنی تھی۔ سردار شماس سارا سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اپنا پیشہ ترک کرنے کے سوا اس نے اپنی محبوب بیوی کی قریباً ہر بات مانی۔ سارا کو پڑھائی لکھائی سے محبت تھی۔ سردار شماس بھی پڑھائی لکھائی میں دلچسپی لینے لگا۔ سارا نہ صرف اپنے گنوار خاوند کو پڑھاتی تھی بلکہ قبیلے کے دوسرے لوگوں میں بھی یہ شوق اجاگر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ 2 خوبصورت بچوں کی ماں بن گئی تو سردار شماس کی نظروں میں اس کی قدر و قیمت اور بڑھ گئی۔ شاید اگر سارا کو کچھ زندگی اور ملتی تو وہ اپنے خاوند کے ساتھ ساتھ قبیلے کے مزاج میں بھی نمایاں تبدیلیاں پیدا کر دیتی، لیکن وہ شادی کے 3-4 سال بعد ہی راہی عدم ہو گئی۔ بہرحال اس کی کوششوں کے آثار کسی نہ کسی صورت ابھی تک قبیلے میں دیکھے جا سکتے تھے۔ میں دیر تک ڈائری کی ورق گردانی کرتا رہا اور مجھے خاصی معلومات حاصل ہوئیں۔ سارا کی بیٹی شاری حسین و جمیل ہونے کے باوجود اپنے پیشے کے لیے ضروری اوصاف پر پوری اترتی تھی۔ وہ زبردست گھڑ سوار اور نشانے باز تھی۔ جنگ و جدل اس کی گھٹی میں پڑے تھے۔ وہ لوٹ مار کی اکثر مہمات میں خود شریک ہوتی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے ایک دولت مند لڑکی تھی۔ وراثت میں بھی اسے بہت کچھ ملنے والا تھا۔ ڈائری میں 1-2 جگہوں پر شاری کے پالتو بندر سوبالو کا تذکرہ بھی موجود تھا۔
میں بھی مزید ڈائری کا مطالعہ کرنا چاہ رہا تھا، مگر پھر مجھے دروازے سے باہر کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے روشن دان سے باہر جھانکا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ صبح کا اجالا رات کی تیرگی میں شامل ہونے لگا ہے۔ شاری گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ میں نے ڈائری واپس الماری میں رکھی۔ بریٹا پسٹل دیکھ کر میری نیت ڈانو ڈول ہو رہی تھی، مگر پھر میں نے ارادہ بدل دیا۔ میرے جسم پر صرف ایک پتلون تھی، اس لباس میں پسٹل کہاں چھپاتا؟ ویسے بھی غزالہ کی موجودگی میں کسی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے الماری کے دونوں خانے مقفل کیے اور چابیاں تکیے کے غلاف میں رکھ دیں۔ دروازے سے کان لگا کر میں نے باہر کی آوازیں سننے کی کوشش کی۔ میری سماعت سے ابو آبان کی جانی پہچانی آواز ٹکرائی۔ ابو آبان ان لٹیروں میں کسی حد تک تحمل مزاج اور دانا گرد نظر آتا تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس کی موجودگی میں دروازہ کھول دوں اور ان لوگوں کو اندر کی صورتحال سے آگاہ کروں۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور باہر نکل آیا۔ ابو آبان سمیت باہر موجود دیگر افراد کے چہروں پر حیرت نظر آنے لگی۔ میں ایک بار پھر غزالہ سمیت زندان میں تھا۔ غزالہ ترسناک نظروں سے میرے جسم پر کوڑوں کے نشانات دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے مختصر الفاظ میں قریباً ساری داستان سنا دی۔ وہ یہ جان کر حیران رہ گئی کہ مجھے سزا دیتے دیتے شاری خود ہی انٹا غفیل ہو گئی تھی، بلکہ جان سے جاتے جاتے بچی تھی۔ الماجد بدستور پہرے پر موجود تھا۔ اس کا کثرتی جسم طلوع ہوتے سورج کی روشنی میں فولاد کی طرح دمک رہا تھا۔ میرے دریافت کرنے پر الماجد نے بتایا کہ ابھی تک ہمارے تیسرے ساتھی یعنی شیف کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ الماجد اب میرے ساتھ کافی بے تکلفی سے باتیں کرنے لگا تھا۔ چند دیگر افراد کی طرح الماجد کو بھی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ شاری رات کو نشے میں دھت ہو کر پانی میں گر گئی تھی اور دیر تک بے ہوش رہی تھی۔ وہ مجھ سے سلسلے میں کریت کر سوال پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں شاری کے سلسلے میں اسے اتنی کریت کیوں تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے اور شاری کے درمیان کوئی خاص تعلق ہے۔ یہ تعلق یک طرفہ بھی ہو سکتا تھا اور دو طرفہ بھی۔ وہ مسلسل مجھے شکی نظر سے دیکھ رہا تھا، اور صرف الماجد ہی نہیں، فی الحال باقی لوگ بھی مجھے ایسی ہی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شاری ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ بیدار ہونے کے بعد ہی بتا سکتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ظاہر ہے میں ساری رات اس کے ساتھ کمرے میں بند رہا تھا۔ وہ بے ہوش تھی اور بے لباس بھی۔ ذہن میں انگنت اندیشے جاگ سکتے تھے اور جاگ رہے تھے۔ حالانکہ میں نے اس خوبصورت فتنے کو غلط نظر سے دیکھا تک نہیں تھا، پھر بھی میں انجام سے مطمئن نہیں تھا۔ کیا پتا تھا وہ بددماغ اٹھ کر کیا کہہ دے۔ رات بھر وہ بالکل ٹن رہی تھی۔ خبر نہیں کہ اسے رات کی باتیں یاد بھی تھی یا نہیں۔ کیا پتا وہ اپنے سر کی چوٹ اور اپنی بے ہوشی کا الزام بھی مجھ پر ہی دھر دیتی۔ اسی طرح کے کئی وسوسے تھے۔ دوپہر کو ہمیں کھانا دیا گیا۔ اس میں دودھ، روٹی اور بھیڑ کا گوشت شامل تھا۔ آج مجھے خوب کھل کر بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ غزالہ نے بھی چند لقمے لیے۔ اس کا رنگ بالکل زرد ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مسلسل شیخ کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ بہرحال اس کی پریشانی پہلے کی نسبت کچھ کم تھی، اور یہی حال میرا بھی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ شاید شیخ یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ شاری کے سلسلے میں میری پریشانی بدستور قائم تھی۔ اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ پتہ نہیں وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے زندہ کے دروازے پر کھٹ پٹ ہوئی۔ میں نے ادھ کھلی کھڑکی سے جھانکا اور حیران رہ گیا۔ سردار شاری بنفس نفیس ہماری کوٹری کی طرف آ رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت چمکیلے لبادے میں تھی۔ بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ اس کے عقب میں ایک حبشی کنیز بڑے احترام سے چلی آ رہی تھی۔ رات والے سنگین واقعات کا شائبہ تک شاری کے چہرے پر نظر نہیں آتا تھا۔ شاری کو دیکھ کر الماجد نے جلدی سے چابیوں کا گچھا نکالا اور کوٹری کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رائفل میری طرف سونت کر انگلی لبلبی پر رکھ لی۔ کنیز باہر کھڑی رہ گئی۔ شاری نپے تلے قدموں سے اندر آئی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کچھ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ غضبناک ہے یا پرسکون۔ چند لمحے تک وہ غزالہ کو گھورتی رہی، پھر میرے قریب چلی آئی۔ کیسے ہو تم؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ لہجہ کل کی نسبت بہت نرم تھا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ یکٹک میری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ معنی خیز نگاہیں تھیں۔ ان میں کل گزر جانے والی رات کی ساری تفصیل موجود تھی۔ وہ سارے رنگین و سنگین واقعات جو کل رات پیش آئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ شاری کا چہرہ تمتما رہا ہے۔ اس کے گندمی رنگ میں ہلکی سی سرخی بھی شامل ہو گئی۔ تم نے میرے کپڑے اتارے تھے؟ اس نے آہستگی سے کہا۔
اگر تمہیں یہ معلوم ہے تو پھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ کیوں اتارے تھے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی، پھر بدستور دھیمے لہجے میں بولی، تمہارے پاس گھڑی ہے؟ تھی، مگر تلاشی کے دوران تمہارے آدمیوں نے اتار لی تھی۔ اس نے گھڑی مجھے واپس کرتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو، رات 10 بجے میں تمہارا انتظار کروں گی، وہیں کمرے میں۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے الماجد کی طرف گھوم کر کہا، الماجد، اب انہیں بند رکھنے کی ضرورت نہیں، دروازہ کھلا چھوڑ دو، کل صبح انہیں دوسری جگہ منتقل کر دینا۔ وہ الماجد سے مقامی زبان میں بات کرتی تھی، لیکن یہ فقرہ اس نے انگلش میں کہا، شاید اس لیے بھی کہ ہم سن سکیں۔ الماجد نے اطاعت مندی سے سر جھکایا۔ شاری مجھے گہری نظروں سے دیکھتی ہوئی باہر چلی گئی۔ بچہ سو رہا تھا۔ میں اور غزالہ کوٹری میں آمنے سامنے بیٹھے رہ گئے۔ تاقدان میں دیے کی روشنی سے کوٹری کی دیواروں پر ہماری پرچھائیاں بن رہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ غزالہ مجھ سے نگاہیں چرا رہی ہے۔ غزالہ کی یہ کیفیت یقیناً اس فقرے کا سبب تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے شاری نے کہا تھا۔ میں نے غزالہ کو رات کے واقعات بتائے تو تھے، لیکن زیادہ تفصیل سے نہیں۔ میں نے چاہا تھا کہ غزالہ کے سامنے وضاحت کروں اور اسے بتاؤں کہ میں نے شاری کا لباس یعنی برائے نام لباس کیوں اتارا تھا، لیکن اسی دوران بچہ جاگ گیا اور غزالہ اٹھ کر اس کی دیکھ بھال میں لگ گئی۔ دن بھر کی گرمی جس نے ہمیں جھلسا کر رکھ دیا تھا اب آہستہ آہستہ خوشگوار ٹھنڈک میں بدل رہی تھی۔ میں لیٹ گیا اور حالات پر غور کرنے لگا۔ الماجد شاری کے ساتھ ہی واپس جا چکا تھا۔ ہماری کوٹری کا دروازہ بھی بند نہیں کیا گیا تھا۔ بظاہر ہماری حیثیت اب قیدیوں کی سی نہیں رہی تھی، لیکن یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ممکن تھا کہ زندہ سے باہر ابھی بھی پہرا موجود ہو، اور اگر نہ بھی ہوتا تو یہ صحرا ایک زندان ہی تو تھا۔ پانی، خوراک اور سواری کے بغیر یہاں سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرا دھیان ایک بار پھر شیخ کی طرف چلا گیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں اور کس حال میں تھا۔ بے شک وہ میرا دشمن تھا اور بدترین رقیب بھی، لیکن اس سفر میں اس کی حیثیت میرے ساتھی کی تھی۔ میں اس کے بارے میں فکر مند تھا اور یہ فکر مندی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر میرا خیال شاری کی طرف چلا گیا۔ رات والے واقعات کے بعد اس کے رویے میں نمایاں تبدیلی واقع ہوئی تھی۔ اب اس نے مجھے اپنے خلوت کا دن میں بلایا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس انداز میں سوچ رہی ہیں اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی۔ دن بھر کی تپش کے بعد چلنے والی ٹھنڈی ہوا نے مجھے تھپک تھپک کر وادی خواب میں پہنچا دیا تھا۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو رسٹ واچ رات کے 12 کا وقت بتا رہی تھی۔ دیے کی روشنی بہت کم ہو چکی تھی، تاہم چاند کافی اوپر آ گیا تھا اور اس کی کرنیں کھجور اور تاڑ کے بلند درختوں میں سے چھن چھن کر کھڑکی تک پہنچ رہی تھی۔ غزالہ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر بچے کو باہوں میں لیے ہوئے لیٹی تھی۔ غالباً جاگتے جاگتے تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ سونے سے پہلے اس نے میرے اوپر چادر دے دی تھی اور سر کے نیچے تکیہ بھی رکھ دیا تھا۔ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ میری آنکھ کسی آہٹ کی وجہ سے کھلی ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت میری نگاہ زندہ کے صدر دروازے پر پڑی۔ وہاں الماجد 2 رائفل بردار بدوؤں کے ساتھ موجود تھا۔ الماجد ہماری کوٹری کے اندر آیا۔ اس نے مجھے اٹھنے کو کہا اور بولا، سردار شاری نے تمہیں بلایا ہے۔ یکا یک میری نگاہ پھر رسٹ واچ کی طرف اٹھ گئی۔ 12 بج چکے تھے۔ شاری نے مجھ سے کہا تھا کہ میں 10 بجے اس سے ملاقات کے لیے آؤں۔ شاید وہ ناراض ہو گئی تھی اور اس نے مسلح افراد کے ذریعے مجھے طلب کیا تھا۔ غزالہ بھی جاگ گئی اور اپنے سرہانے مسلح افراد کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے تسلی دی اور الماجد کے ساتھ شاری کی آرام گاہ کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں شاری کے سامنے تھا۔ الماجد مجھے کمرے میں پہنچا کر اور دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا۔ کمرے کا ریشمی خوابناک ماحول دیکھ کر مجھے کل شب کے سارے مناظر یاد آ گئے اور جسم میں جھرجھری سے دوڑ گئی۔ شاری کا چہرہ شام کی طرح بالکل سپاٹ نظر آتا تھا۔ اس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سامنے میز پر خوبصورت پیالوں میں شربت قسم کی کوئی چیز رکھی تھی۔ ہم دونوں نے شربت پیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ ان رسمی باتوں کے دوران میں ہی شاری کا رویہ بتدریج بدلنے لگا۔ وہ برہم نظر آنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھ سے مخاطب ہو کر غرائی، میں نے 10 بجے کا کہا تھا، تم آئے کیوں نہیں؟ دراصل میں بہت تھکا ہوا تھا، مجھے نیند آ گئی تھی۔ کیوں نیند آ گئی تھی؟ کیا میرے کہی کی اتنی سی اہمیت بھی نہیں ہے تمہارے نزدیک؟ یہ اہمیت کی بات نہیں ہے، میں کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا
اور سو گیا۔ مائی فٹ! وہ چلائی اور اس نے ٹھوکر مار کر شیشے کا ایک پیالہ چکنا چور کر دیا۔ وہ بالکل بفری ہوئی تھی۔ اس نے میرے نہ آنے کو اپنی توہین جانا اور یہ توہین اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ پھر ایک اور بات بھی میں نے نوٹ کی۔ الماجد سمیت شاری کے سامنے حاضر ہونے والا ہر شخص جھک کر تعظیم پیش کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے ابو آبان کو بھی رکوع کے بل جھکتے دیکھا تھا، لیکن میں نے ایک بار بھی ایسا نہیں کیا۔ شاری کو میری یہ حرکت بھی شاق گزری تھی۔ وہ چند لمحے تک مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہی۔ ادھر سامنے بیٹھ جاؤ، دیوار کے ساتھ۔ اب میں دیکھتی ہوں تم کیسے آنکھ جھپکتے ہو۔ اس کے دماغ کا میٹر گھوم رہا تھا۔ میں نے خامخواہ الجھنا مناسب نہ سمجھا اور دیوار کے ساتھ ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ وہ آبلہ پا ادھر ادھر گھومتی رہی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہے۔ فوراً میرا دھیان اس خوش ذائقہ مشروب کی طرف چلا گیا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے نوش جاں کیا تھا۔ 2-3 منٹ کے اندر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس مشروب میں خواب آور دوا موجود تھی۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا اور پلکیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ تمہیں سونے کا شوق تھا نا؟ اب ذرا سو کر دکھاؤ۔ میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ نیند منہ زور ریلے کی طرح مجھے اپنے ساتھ بہا لے جانا چاہتی تھی۔ وہ آفت کی پرکالی سراپا غضب میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اپنی قوت ارادی کو بروئے کار لایا اور خود کو سنبھالے رکھا۔ واقعی نیند کے غلبے میں نیند سے لڑنا ایک کڑی سزا ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے 2.5-3 گھنٹے تک پامردی سے صورتحال کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ نیند کا زور کم ہونے لگا۔ اس تمام عرصے میں وہ بڑے اطمینان سے مسحری پر نیم دراز ایک انگلش کتاب کی ورقگردانی کرتی رہی۔ گاہے گاہے وہ غسیلی نگاہوں سے مجھے دیکھ بھی لیتی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ جس طرح دھیرے دھیرے اسے غصہ چڑھا تھا، اسی طرح بتدریج ختم بھی ہو گیا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس چلی آئی۔ میری قمیض کل الماجد نے پھاڑ کر علیحدہ کر دی تھی۔ میرا بالائی جسم ابھی تک اریاں تھا۔ جلد پر وہ سرخ دھاریاں بھی موجود تھیں جو شاری کے دستے ستم نے بنائی تھیں۔ وہ ان سرخ دھاریوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ پھر میری آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر اچانک بولی، کیا تم مجھے پیار کرو گے؟ میں بھوچنکا رہ گیا۔ مجھے خاموش پا کر اس نے اپنا سوال دہرایا اور جواب طلب نظروں سے میرا چہرہ تکنے لگی۔ تم تو ایسے پوچھ رہے جیسے کھانے کا پوچھا جاتا ہے۔ پیار کوئی نوالا تو نہیں کہ توڑ کر منہ میں ڈال لیا جائے۔ تمہارا مطلب ہے کہ پیار کیا نہیں جاتا، ہو جاتا ہے؟ ہاں، میں اسی بات کو ٹھیک سمجھتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتی۔ میرا خیال یہ ہے کہ پیار ہو جاتا ہے اور کیا بھی جا سکتا ہے۔ ان لمحوں میں وہ صحرائی قزاقوں کی سردار نظر نہیں آ رہی تھی، ایک پڑھی لکھی شہری دکھائی دیتی تھی۔ تم نے شاید کسی کتاب میں فقرہ پڑھا ہے اور رٹ لیا ہے، اور تم نے شاید عملی تجربات بھی کیے ہیں۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ جو لڑکی تمہارے ساتھ ہے، کہیں تمہاری محبوبہ تو نہیں؟ میرے ذہن میں محبوبہ کا تصور کچھ اور ہے۔ ویسے بھی وہ شادی شدہ لڑکی ہے۔ ہمارے جس ساتھی کے بارے میں تم کہہ رہی ہو نا کہ اس کا پتہ نہیں چلا، وہ اس لڑکی کا خاوند ہے۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ میں بس تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ پیار از خود ہی نہیں ہوتا، کیا بھی جا سکتا ہے۔ بلکہ میرا تو خیال یہ کہ ایسا پیار زیادہ پائیدار اور گہرا ہوتا ہے۔ اس کی مثال شادی ہے۔ جب مرد اور عورت شادی کے بعد ایک دوسرے کی خوبیاں اور خامیاں سمجھ کر ایک دوسرے سے پیار کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے پیار میں افلاطونی پن نہیں ہوتا، پختگی اور گہرائی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح دلیل کے ساتھ گفتگو کر سکتی ہے۔ شاید اس کے اندر اس کی تعلیم یافتہ ماں بول رہی تھی۔ میں نے کہا، پیار کے بارے میں تمہارا فلسفہ تمہاری طرح عجیب ہے۔ اس میں کوئی عجیب بات نہیں۔ میں سمجھتی ہوں انسان پیار کرنا سیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی دوسرے جانداروں کی طرح ایک جاندار ہے۔ کیا تم بھی اسی وقت اپنی اس تھیوری کو آزمانا چاہ رہی ہو؟ میرے لہجے میں چھپے طنز کو محسوس کر کے وہ مسکرائی اور ذرا پیچھے ہٹ کر بولی، نہیں، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ بہرحال آنے والے دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں یہ تھیوری ثابت کر سکتی ہوں۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم ہمیں یہاں روک کر رکھو گی؟ ہاں، ایسا بہت ضروری ہے، کم از کم اس وقت تک جب تک تمہارا گمشدہ ساتھی مل نہیں جاتا۔ اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ تمہارے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ جرم کی بات مت کرو۔ وہ ایک دم برہم ہو گئی۔
شاید اس کے دماغ میں سوبالو کا خیال آ گیا تھا، تاہم فوراً ہی اس نے اپنی برہمی پر قابو پا لیا اور نرمی سے بولی، جن معاملات کے متعلق پورا علم نہ ہو ان کے بارے میں زبان بند رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کی پشت پر تھا۔ گندمی آرس حدت سے سرخ ہو رہے تھے اور سیاہ آنکھوں میں نشہ سا تیر رہا تھا۔ کرختگی اور نزاکت کا عجیب امتزاج تھی یہ لڑکی۔ اب تم جا سکتے ہو۔ میں اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ جو ہی میں دروازے سے نکلا، ایک سایہ سا لپک کر دیوار کے پیچھے اوجھل ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی دروازے سے چپکا ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہیں وہ الماجد تو نہیں تھا؟ میرے ذہن سے خیال گزرا۔ جس وقت میں زندہ کی کوٹری سے واپس آیا، سپیدہ سحر نمودار ہو چکا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبا ہوا اور اوس میں بھیگا ہوا صحرا دھیرے دھیرے تیرگی کی پردے کو چاک کر رہا تھا۔ یہ بڑا سہانا منظر تھا۔ میں کوٹری میں پہنچا تو غزالہ جاگ رہی تھی۔ اس کے حسین چہرے کی طرح اس کے گیسو بھی پریشان تھے۔ اس نے صرف ایک نگاہ غلط انداز مجھ پر ڈالی اور بچے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نہ جانے وہ اپنے طور پر کیا سوچ رہی تھی کہ میں کس طرح کی شب گزار کر آیا ہوں۔ یقیناً وہ میری طرف سے بہت بدگماں تھی اور اس کی بدگمانی بہت حد تک درست بھی تھی۔ اب یہ بات غزالہ کے لیے راز نہیں رہی تھی کہ سائیں عالی کی ہدایت پر سروج میرے بہت قریب آ چکی ہے۔ جو راتیں شیر محمد کی حویلی میں سروج نے میرے ساتھ گزاری تھیں وہ غزالہ کے علم میں تھی۔ وہ انہیں کیسے بھول سکتی تھی؟ تھوڑی دیر بعد 2 کنیزیں ہمارا ناشتہ لے کر آ گئیں۔ ان کے ساتھ الماجد بھی تھا۔ رائفل بدستور اس کے مضبوط کندھے سے جھول رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھیں دیکھیں اور مجھے یوں لگا جیسے وہ کچھ دیر پہلے تک روتا رہا ہے۔ آنکھیں اس کی سرخ تھیں۔ نہ جانے کیوں ایک دم میرا یہ شک یقین میں بدلنے لگا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سایہ سا لپک کر دیوار کے پیچھے اوجھل ہو گیا تھا وہ الماجد ہی تھا۔ اب مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ الماجد اور شاری کے درمیان کوئی رشتہ موجود ہے۔ غالباً الماجد شاری پر بری طرح فریختہ تھا اور پروانے کی طرح اس شمع حسن کے گرد مندلاتا رہتا تھا۔ اس کی نگاہ جب بھی شاری پر پڑتی اس میں ایک ناقابل بیان چمک آ جاتی، جیسے وہ نگاہوں ہی نگاہوں میں شاری کے حسن کو سجدے کر رہا ہو۔ مجھے وہ منظر یاد تھا جب اس نے بے پناہ محبت اور عقیدت سے شاری کے جوتوں کو بوسے دیے تھے، اور اس سے بھی حیرتناک بات یہ تھی کہ اس نے جوتوں کے تلووں کو چوما تھا۔ کیا بات ہے الماجد؟ تم کچھ غمگین دکھائی دیتے ہو۔ کیوں؟ کیا تم پر الہام ہوتا ہے؟ وہ غرایا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت چمک رہی تھی۔ میں چپ ہو گیا۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ میرا رات بھر شاری کی آرام گاہ میں رہنا الماجد کے لیے غم و غصے کا باعث ہے۔ عین ممکن تھا کہ اس نے دروازے سے کان لگا کر شاری کی رومان بھری باتیں بھی سنی ہوں۔ جب تک ہم ناشتہ کرتے رہے دونوں کنیزیں ہمارے قریب ہی موجود رہیں۔ پھر الماجد نے خشک لہجے میں مجھے اطلاع دی کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں زندہ سے نکال کر مہمان خانے کے کمرے میں منتقل کر دیا جائے گا۔ الماجد نے غزالہ سے مخاطب ہو کر کہا، خاتون، تم اپنے ساتھی کے ساتھ رہنا پسند کرو گی یا تمہارے لیے کسی دوسرے کمرے کا انتظام کیا جائے؟ غزالہ ایک لمحے کے لیے تذبذب میں نظر آئی، پھر اس نے کہا، میں ان کے ساتھ ہی رہنا چاہوں گی۔ الماجد مجھے خشمگین نظروں سے گھورتا ہوا واپس چلا گیا۔ میرا خیال تھا بھی تھوڑی دیر میں ہمیں کوٹری سے نکال لیا جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انتظار کرتے کرتے دوپہر ہو گئی۔ ہماری کوٹری سے باہر ایک مسلح شخص بھی نظر آنے لگا۔ وہ بھی دیگر بدوؤں کی طرح روایتی لباس میں تھا۔ لمبی سفید قبا ٹخنوں تک پہنچتی ہوئی، پگڑی جس کے پلو سے بوقت ضرورت چہرہ بھی ڈھانپ لیا جاتا تھا، کھجور کی چھال سے بنی ہوئی جوتی جو تپتی ریت پر بآسانی چلنے میں مدد دیتی تھی۔ پہرے دار کو دیکھ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ دوپہر کے وقت مجھے الماجد کی صورت نظر آئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسلح اور چوکس تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے شاری یاد کر رہی ہے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ شاری سے اتنی جلدی مجھے پھر ملاقات ہوگی۔ میں الماجد کے ساتھ چل دیا۔ اس مرتبہ ہماری منزل شاری کی آرام گاہ نہیں تھی۔ الماجد مجھے کھلے احاطے میں لے آیا۔ یہاں نخلستان کا سا منظر تھا۔ کھجور اور تاڑ کے درختوں کی چھاؤں اچھی لگتی تھی۔ یہاں اس قبیلے کو پانی فراہم کرنے والا واحد کنواں بھی تھا۔ یہ کنواں بہت کم مقدار میں پانی دیتا تھا۔ کنویں کے پاس ہی 2 تخت بچھے تھے۔ یہ تخت مخملی کپڑے سے ڈھانپے گئے تھے اور ان پر گاؤ تکیے بھی لگے تھے۔ ایک تخت پر مجھے شاری نظر آئی۔ اس کے عقب میں 2 کنیزیں موجود تھیں اور اسے پنکھا جھل رہی تھیں۔
یہاں ابو آبان سمیت 3-4 دیگر بزرگ بھی موجود تھے۔ میں شاری کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ بڑی تمکنت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ رات والی بے تکلفی اور شناسائی کا شائبہ تک اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ تم کون ہو؟ شاری نے اچانک پوچھا۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کون ہے۔ تم اب تک جھوٹ بولتے رہے ہو۔ آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے رہے ہیں؟ ابو آمان نے اپنی پارٹدار آواز میں انکشاف کیا۔ کچھ لوگ یہاں آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم شکاری نہیں ہو۔ تم نے 3 افراد کو جان سے مارا ہے اور اب سزا کے خوف سے بھاگے پھر رہے ہو۔ میں چونک گیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ بے سروں پر الزام لگانے والے لوگ کون ہیں؟ وہ ابو ظبی کے نہایت معزز شیخ ہیں اور ان کے بارے میں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس پر الزام تراشی کر سکتے ہیں۔ میری رگوں میں خون اچھل کر رہ گیا۔ اس بات میں شک کی گنجائش بہت کم رہ گئی تھی کہ ابو آبان جن لوگوں کا ذکر کر رہا ہے یہ وہی ہیں جو ابو ظبی کے مضافات سے ہمارے پیچھے چلے آ رہے تھے، یعنی شنکر اور شیخ اشارب کے کارندے۔ مجھے خاموش دیکھ کر ابو آبان بولا، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اعجاز تمہارا فرضی نام ہے، تمہارا اصل نام شاہ جہان ہے اور تم ان لوگوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر کے بھاگے ہو۔ کیسا دھوکہ؟ وہ کوئی رشتے وغیرہ کی بات بتا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تم کسی رشتے کے معاملے میں اپنے قول سے پھرے ہو۔ یہ بات اب اتنی بڑھ گئی کہ تم نے 3 افراد کو جان سے مار ڈالا اور بھاگ کر یہاں آ گئے۔ مسٹر ابو آبان، یہ سراسر بہتان تراشی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ہم شکاری نہیں ہیں اور ان لوگوں سے جان بچا کر بھاگ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان لوگوں نے جو کچھ بتایا وہ صرف جھوٹ ہے۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ کیا آپ لوگ میرے سچ پر یقین کریں گے؟ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں نے اندازہ لگایا محترم سردار کہ آپ ابو ظبی کے شیوخ کی بہت عزت و تکریم کرتے ہیں۔ ممکن ہے آپ لوگوں میں رواجوں کے شیخ حضرات جو بات بھی کہیں اسے منوعاً تسلیم کر لیا جائے۔ ایسے میں میرے بیان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ تمہیں خواہ بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر شاری نے کہا، ہم بات کا وزن پورے انصاف سے تولیں گے، تم کو جو کہنا ہے اطمینان سے کہو۔ میں نے کہا، سب سے پہلے تو میں اس بات پر حیران ہو رہا ہوں کہ وہ لوگ ہم پر تحریر قتل کا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ ہم تو خود اپنی جانیں بچانے کے لیے ان کے آگے آگے بھاگے پھر رہے تھے۔ ابو آبان نے کہا، ان کا کہنا ہے کہ جب وہ تمہارا پیچھا کر رہے تھے تو تم نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ ہائی وے پر رفتار سے چلتی ہوئی گاڑی الٹ گئی، اس سے 2 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے، ایک تمہاری فائرنگ سے قتل ہوا۔ میں اس واقعے سے انکار نہیں کروں گا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ لوگ ہلاکتوں کے بارے میں سچ بول رہے ہیں جھوٹ۔ ویسے بھی وہ فائرنگ ہم نے اپنے دفاع میں کی تھی۔ اس کا ثبوت اس بچی کی لاش ہے جو ہمارے بازوؤں میں ان لوگوں کی گولیوں کا نشانہ بنی۔ بہرحال چھوڑو اس بات کو، تم ہمیں اس واقعے کے بارے میں شروع سے بتانے جا رہے تھے۔ جس لڑکی کے رشتے کی بات یہ لوگ کر رہے ہیں وہ میری سکی بہن ہے۔ یہ ایک زبردستی کا رشتہ تھا جسے یہ لوگ مجھ پر ٹھونسنا چاہ رہے تھے۔ ان لوگوں نے میرے کچھ عزیزوں کو یرغمال بنا لیا تھا اور تلوار کی نوک پر مجھ سے اپنی شرائط منوانا چاہ رہے تھے۔ قدرت نے میری مدد کی اور انہیں منہ کی کھانا پڑی۔ یہ لوگ پاکستان سے نامراد واپس آ گئے۔ بس یہی میری اور ان کی دشمنی کی وجہ ہے۔